موبائل بالکل جی چارجنگ کو نہیں دسو تو صحیح بات ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دعوی توحید پر 13 عقلی دلائل پیش کیے، تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے 13ویں عقلی دلیل کو بیان فرمایا۔ اس سے پہلے 12 دلائل ذکر ہو چکے ہیں، اور ان تمام دلائل کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ کائنات کے اندر متصرف برکات دہندہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار اور یہ صفت کسی اور میں موجود نہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا من ضعف، کمزوری سے، یعنی ابتدائی حالت تمہاری بڑی کمزور تھی اور تم پانی کا ایک قطرہ تھے، اور اللہ نے تم کو وجود عطا کیا۔ تو تخلیق انسانی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر بتدریج اللہ نے اس ضعف کے بعد تمہیں قوت اور جوانی وہ تمہیں عطا کی۔ اگلا مرحلہ جوانی کا آیا، اللہ تبارک و تعالی نے طاقت اور قوت انسان کے اندر پیدا کر دی۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اس طاقت کے بعد اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے ضعفا، کمزوری، یہ بڑھاپا ہے، یہ انسان آہستہ آہستہ پھر کمزوری کی طرف جاتا ہے۔ وشیبہ، اور بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، جو انسان کی فطرت ہے کہ اللہ جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ تخلیق، خلق کی صفت اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، جس کیفیت میں پیدا کریں، جس حالت میں پیدا کریں، اس لیے کہ وہ ذات علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے، ہر سب کچھ جانے والی اور ہر چیز پہ اختیار رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تخویف اخروی، جب قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، کہ وہ نہیں ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے، ہمارا ٹھہرنا صرف ایک گھڑی ہی تھا،
یا تو یہ برزخ کی زندگی مراد ہے یا اس سے مراد دنیا کی زندگی ہے۔ کذالک کانوا یؤفکون، ایسے ہی یہ لوگ حق بات سے پھیرے جاتے ہیں۔ جس طرح یہ لوگ حق بات سے پھیرے گئے ہیں، اسی طرح پہلے لوگ بھی حق بات سے پھیرے جاتے تھے۔ حق سے اعراض کرنا، حق بات کو چھوڑ دینا اور حق بات سے منہ موڑ لینا، یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ یؤفکون، پھیرے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو حق بات کے قریب ہی نہیں آنے دیتا ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے۔ وقال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ کہیں گے جن کو علم دیا گیا، والایمان، اور جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تم ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب اور اللہ کے علم میں، الی یوم البعث، اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے گئے۔ یوم البعث، قیامت کے دن تک تم برزخ کے اندر موجود رہے۔ تم تو کہہ رہے ہو نا ایک گھڑی، اللہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم کتنا عرصہ برزخ کے اندر موجود رہے۔ ھذا یوم البعث، آج یہ دن ہے اٹھائے جانے کا۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم اس بات کو جانتے نہیں، تمہارا عقیدہ ہی نہیں ہے قیامت کا، اور تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو آج ہم پہ مصیبت آئی ہے یہ ہمارے کفر کی وجہ سے آئی ہے اور ہمارے دین سے اعراض کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، اس بات کو تم نہیں جانتے۔ فَيَوْمَئِذٍ، آج کے دن، لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، ظالم لوگوں کے لیے ان کی معذرت، بہانے، توبہ یہ نفع نہیں دے گی۔ ولا هم یستعتبون، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اللہ کے سامنے توبہ کریں گے بھی صحیح تو اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور وہ توبہ اس دن کی توبہ کسی کام کی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، شکوہ ہے جی، ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل، ہر قسم کے عمدہ مضامین، ہر قسم کے عمدہ مضامین، دلائل عقلیہ، نقلیہ، دلائل وحی، مثالیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اگر آپ ان کے پاس لائیں کوئی فرمائشی معجزہ جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ معجزہ آ جائے تو ہم مان لیں گے، اگر آپ ایسا معجزہ لے کے آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہیں گے کافر، ان انتم الا مبتلون، تم نہیں ہو الا مبتلون، مگر جھوٹ بناتے ہو۔ اللہ کے معجزات کا انکار کر دیں گے اور اسے جھوٹ کے ساتھ تعبیر کریں گے۔ کذالک، اسی لیے یہ کاف تعلیل کے لیے ہے، چونکہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں، معجزات کو نہیں مانتے، تو اس کی وجہ سے کذالک، اسی لیے یتبع اللہ، اللہ مور لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر، الذین لا یعلمون، جو توحید کے مسئلے کو جانتے نہیں ہیں اور دلائل کو دیکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کی آیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فاصبر، تسلی ہے برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر، اتنے بیانات کے بعد بھی اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو ان کو چھوڑو، اللہ تمہیں فتح اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ فاصبر، صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ جو مدد اور نصرت والا وعدہ ہے وہ ہو کے رہے گا، اور اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ ولا
یستخفنک الذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے اور وہ لوگ جو تیری بات پر اعتماد نہیں کرتے، وہ تجھے لا یستخفنک، تجھے بے برداشت نہ کر دیں، تجھے بے حوصلہ نہ کر دیں، تجھے ہلکا نہ کر دیں۔ یہ معنی لا یستخفنک، یعنی استخفاف بندہ آپے سے باہر ہو جانا۔ مخالف وہ تنگ کرتا ہے، مخالفین انکار کرتے ہیں، تو بعض اوقات ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ بندہ آپے سے باہر ہونے لگتا ہے، یعنی وہ رویہ اختیار کرتا ہے جو کسی بڑے انسان کے مناسب نہیں۔ تو آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے، ان جیسا نہ ہو جائیں۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے ہو جائیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ بے حوصلہ ہو جائیں، لیکن حوصلہ نہیں چھوڑنا، اللہ کی نصرت اور مدد پہ یقین رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر کو تسلی بھی دی، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کامیابی تمہارا مقدر بنے گی اور ہم آپ کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ سورہ روم مکمل ہوئی اور پایہ تکمیل تک پہنچی۔ میں نے گزشتہ سبق میں یہ بات عرض کی تھی کہ سورہ روم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس مسئلے کو ذکر کیا ہے، مسئلہ سماع موتیٰ، جس کو قرآن نے کہا انک لا تسمع الموتیٰ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو آواز بھی نہیں سنا سکتے، خاص طور پہ جب وہ پیٹھ دے کے چلے جائیں۔ یہ آیت نمبر 52 اور 53 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں تھوڑی سی بات آج ہم مسئلہ سماع موتیٰ اس پر تھوڑی سی کرنا چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ بحث آگے بھی آئے گی۔ سورہ فاطر میں بھی اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، کچھ حصہ بحث کا ہم وہاں کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو مضمون ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے اور اس کا شمار موتیٰ میں ہونے لگے، یعنی وہ مردہ ہو جائے، میت ہو جائے، روح کا جسم سے تعلق ختم ہو جائے، تو اس کے بعد وہ انسان دنیا کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے، اور زندگی کے بعد زندگی کے تمام تقاضے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ خصوصیات جو ایک زندہ انسان میں موجود ہوتی ہیں، وہ تمام خصوصیات، لوازمات، ان سے انسان مبرہ ہو جاتا ہے۔ اس میں دیکھنا، سننا، پکڑنا، یہ چلنا پھرنا، کھانا پینا، بات کو سمجھنا، کسی بات کا شعور رکھنا، علم، ادراک، یہ تمام وہ خصوصیات ہیں جن کا تعلق زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ روح جسم میں ہوتی ہے تو یہ چیزیں بھی انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمارے ظاہری اعضاء ہیں، ناک، کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، زبان، یہ اس وقت عمل کرتی ہیں، ان کا جو ان اعضاء کا جو عمل ہے یہ حیات پر موقوف ہے، زندگی پر موقوف ہے۔ جب تک زندہ ہے یہ سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، اور جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے اور وہ موتیٰ اور میت ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ تمام حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اہل لغت اور علم کلام کے جو علماء ہیں، اہل کلام،
انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ موت کس کو کہتے ہیں، موت کا معنی انہوں نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں موت کس کو کہتے ہیں، الموت عجز خالص، موت ایک خالص عاجزی کا نام ہے، عجز خالص مزیل القوی الحاسہ، وہ تمام طاقتیں جو حس والی ہیں، ایسی قوتیں جن کے ذریعے انسان میں احساس پیدا ہوتا ہے، موت ان تمام قوتوں کو زائل کر دیتی ہے اور تمام قوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ موت کی تعریف ہے، الموت عجز خالص مزیل القوی الحاسہ، تمام طاقتیں ان کو زائل کر دیتی ہے، اس میں چلنے والی طاقت، اس میں پکڑنے والی طاقت، اس میں چکھنے والی طاقت، اس میں دیکھنے والی قوت، اس میں سننے والی قوت، یہ تمام طاقتیں جو ہیں ان کا تعلق حیات اور زندگی کے ساتھ ہے۔ جب یہ زندگی ختم، حیات ختم، تو یہ تمام طاقتیں جو ہیں یہ جواب دے جاتی ہیں۔ چنانچہ مشاہدہ بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے اور عرف بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ کسی بھی ایسے بندے سے جو کم از کم ذی عقل ہو، عقل مند، آپ اس سے پوچھیں کہ موت اور حیات میں فرق کیا ہے، زندگی میں اور موت میں فرق بتلائیں، تو ہر بندہ آپ کو ایک ہی فرق بتلائے گا کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو، شعور، ادراک، علم، یہ ساری چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ لوگ پھر کہتے ہیں ہائے ہم نے یہ بات بھی اس سے کر لی ہوتی، ہائے ہم اس کے علم سے اور فائدہ حاصل کر لیتے، ہے نا۔ جب بڑے آدمی مر جاتے ہیں، اہل علم دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار اس کا فیض ختم ہو گیا، اس کا فیض جو ہے وہ منقطع ہو گیا، اب وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو موت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اور موت کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ تمام خصوصیات جو زندگی کے ساتھ موجود ہوتی ہیں وہ تمام خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی موت اور زندگی کا فرق ہے۔ اس میں ایک خاصہ ہے سننے والا، سماع، کسی چیز کو سننا، کانوں کے ذریعے چیز کا ادراک، یہ بھی ایک حص ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ سننے والی ایک کیفیت ہے جو اللہ انسانوں کو عطا کرتے ہیں، اس کا تعلق بھی زندگی کے ساتھ ہے۔ یہ کان اس وقت کام کرتے ہیں جب بندہ زندہ ہوتا ہے، اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور موت کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ قریب والے کی بات بھی نہیں سنتا، نزدیک والے کی گفتگو بھی نہیں سنتا، اور اسے کوئی پتہ نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، انسان کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان باتوں سے وہ بالکل ماورا ہو جاتا ہے اور بالکل یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں عقلی طور پہ اب بات کر رہا ہوں ساری، موت سے کم ایک کیفیت ہوتی ہے اور وہ ہے نیند والی کیفیت۔ انسان سو گیا، نیند میں چلا گیا، گہری نیند آ گئی بندے کو، اس کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ النوم اخو الموت، نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ اس کا مطلب ہے کئی ساری چیزوں میں دونوں مشترک ہیں۔ اچھا، یہ جو نیند ہوتی ہے اس میں روح اندر موجود ہے، اندر ابھی جسم سے باہر نہیں نکلی، صرف تھوڑے وقت کے لیے اس جو ہے نا وہ روح اس کو منقبض کر لیا جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ روح کے جو زہری
اسباب ہوتے ہیں اور بیرونی اثرات ہوتے ہیں، ان کو اللہ تھوڑا سا معطل کر دیتے ہیں، معطل۔ اچھا، جب بندہ نیند میں چلا گیا، سو گیا، دنیا کا مشاہدہ کیا کہتا ہے جی؟ دنیا کیا کہتی ہے کہ نائم اور سونے والا بندہ کیا وہ دنیا والوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ پاس بیٹھنے والے لوگوں کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے؟ کوئی بھی بڑے سے بڑا بندہ، اس میں تو اختلاف ہی کو نہیں نا۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو عام مشاہدے کی چیز ہے۔ آپ کسی بڑے عالم کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو سلا دیں، اور سلانے کے بعد آپ جب وہ اچھی طرح سو جائے، آپ پاس بیٹھ کے اس کے گفتگو کریں، کوئی بات چیت کریں، ایک دوسرے سے کلام سلام کچھ بھی کہیں، یا آپ آ کر کہیں السلام علیکم یا پیر صاحب، السلام علیکم یا بزرگ صاحب، تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے، اٹھنے تو دو، ابھی تو یہ سویا ہوا ہے، یہ تمہارا سلام نہیں سن رہا، یہ تمہارا کلام۔ لوگ کہتے ہیں پاگل ہو، یہ سویا ہوا ہے، اس کو جاگنے دو پھر سلام کرنا۔ وہ دنیا والوں کا سلام بھی نہیں سنتا، کلام بھی نہیں سنتا، اور اگر اس سے کوئی بات کرنا چاہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بات کرنے والا پاگل ہے۔ اگر یہ کیفیت نیند میں پاگل پن ہے تو مرنے کے بعد تو اور زیادہ پاگل پنی ہے، اور زیادہ بے وقوفی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم سلام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا سلام سنتے ہیں۔ سنتے کہاں ہیں جب نیند میں نہیں سن رہا؟ نیند میں اسے نہیں پتہ کہ باہر کسی نے کلام کی ہے، کسی نے گفتگو کی ہے، کسی نے مجھے سلام کیا ہے۔ جب وہ نیند کی کیفیت میں نہیں سن رہا تو مرنے کے بعد تو بطریق اولا نہیں سنے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں جی۔ حضرت شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر اور ہمارے گدی نشین یہ عالم الغیب ہیں، یہ ہمارے حالات سے واقف ہیں، جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اس وقت جو پورے پاکستان کا سب سے بڑا مشکل کشا ہے نا، گدی نشین، اس کو لے آؤ اور میرے سامنے پیش کرو، پھر میں اس کو ایک کمرے میں بند کرتا ہوں، باہر سے لگاتا ہوں تالا، باہر کوئی راستہ نہیں ہے، پھر میں اسی کمرے کی چھت پر ایک اونٹ سوار کرتا ہوں، اور پھر میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بتا اب چھت پہ کیا ہے؟ اگر بتا جائے تو میرا نام غلام اللہ خان سے تبدیل کر دینا۔ زندہ کو پتہ نہیں اوپر کیا ہے، چھت کے اوپر کیا ہے۔ اونٹ کو چھوٹی چیز نہیں ہوتی، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اوپر کون ہے۔ جو زندہ اوپر والی چیز نہیں جانتا وہ مرنے کے بعد دنیا کے حالات کو کیسے جانے گا؟ یہ ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسا واضح اور بدیہی مسئلہ ہے کہ اس میں تو شاید اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، اور انسانی عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے جو نیند کی بات کی ہے کہ نیند میں سونے والا بندہ یہ باہر والے بندے کی گفتگو نہیں سنتا، باہر کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے، اس پر ایک تو مشاہدہ اور دوسرا اصحاب کہف کا واقعہ وہ اس بات پہ شاہد ہے۔ اللہ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک آدمی تھے، 309 سال تک سوئے رہے، نیند کی کیفیت میں رہے، اللہ نے موت نہیں دی، صرف سلا دیا۔ 309 سال کے بعد اٹھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ باہر کیا حالات پیش آئے ہیں۔ ان 309 سالوں میں کتنی دفعہ سورج طلوع ہوا، غروب ہوا، ہوائیں، جھکڑ، ہر چیز دنیا کے اندر بڑے انقلاب آئے، بڑی تبدیلیاں آئیں، باہر کے حالات بدل گئے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک آدمی جب بازار میں گیا کھانا لانے کے لیے،
اس وقت بھی اسے پتہ نہیں تھا کہ باہر کے حالات کیا ہیں۔ بادشاہ بدل گیا ہے، عقیدہ بدل گیا ہے، نظریہ بدل گیا ہے۔ 309 سال میں تو بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لیکن وہ ان تبدیلیوں سے واقف نہیں تھے۔ تو نیند یہ انسان کو دنیا سے بے خبر کر دیتی ہے، ایک واقعہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے 3 پارے میں۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، حضرت عزیر جا رہے تھے، بستی کے پاس سے گزرے، دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک اللہ نے اپنے پیغمبر پر موت کی کیفیت کو طاری کر دیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، اللہ نے 100 سال حضرت عزیر کو موت کی کیفیت میں مبتلا رکھا، 100 سال۔ ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ ان 100 سالوں میں کتنی تبدیلیاں آئی ہوں گی، ان 100 سالوں میں کیا ہوا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر زمین کے اوپر ہیں، موت آ گئی، باہر کے حالات سے بے خبر ہیں، انہیں کوئی معلوم نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، باہر کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ جنہیں اپنے حالات کا علم نہ ہو وہ دوسروں کی حالت کو کیسے جانیں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے بڑے مقرب انسان ہیں، لیکن موت کے بعد وہ دنیا کے حالات سے بے خبر ہیں۔ تو موت ایک ایسی کیفیت ہے جو انسانوں کو تمام وہ حواس جس کا تعلق انسان کی حیات اور زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، موت ان حواس کو معطل کر دیتی ہے۔ انہی میں ایک قوت ہے سماع، سننے والی یہ قوت اور یہ طاقت جو انسانوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے، یہ بھی اس وقت تک کام کرتی ہے جب تک جسم میں روح موجود ہو، اور جب روح جسم سے نکل جائے اور یہ ساتھ چھوڑ جائے پھر سننے والی قوت بھی جواب دے جاتی ہے۔ پھر یہ دوبارہ قوت اور طاقت قیامت سے پہلے پیدا نہیں ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی، جب اللہ دوبارہ مردوں کو اٹھائیں گے، پھر تو وہ بالکل اسی طرح ہو جائیں گے نا جس طرح اب ہم اس زندگی میں ہیں۔ پھر دیکھنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، پھرنا بھی ہے، پھر سب کچھ ہے۔ لیکن موت کے بعد قیامت سے پہلے جتنے بھی انسان موت سے دوچار ہوتے ہیں، ان میں سننا، سماع، سننے کی طاقت اسی طرح ختم ہو جاتی ہے جس طرح باقی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ چلنے والی، پھرنے والی، دیکھنے والی، پکڑنے والی، کام کاج والی، کھانے پینے والی، وہ تمام طاقتیں جو موت کے ساتھ انسان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، اسی طرح سننے والی طاقت یہ بھی انسان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ ایک یہ جگہ ہے جو آج ہمارے سبق کا حصہ ہے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، قرآن مجید مجھے دیں، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے پیغمبر آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 52، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، بہرے کو آواز نہیں سنا سکتے۔ بہرا، اچھا سنیں، یہ جو بہرا ہوتا ہے اس میں روح بھی موجود ہے، زندہ ہے، سارے کام کر رہا ہے، صرف ایک طاقت موجود نہیں، اور وہ کس والی ہے؟ سننے والی۔ اللہ نے وہ طاقت نکال لی، روح بھی موجود ہے، ایک طاقت اللہ نے سلب کر لی،
اور وہ ہے سننے والی۔ اللہ فرماتے ہیں حیات کے ہوتے ہوئے، زندگی کے ہوتے ہوئے جب میں ایک طاقت سلب کر لوں تو پھر کوئی بندہ اس طاقت کے ذریعے اس کے کانوں تک آواز نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو ایک طاقت سلب ہوئی ہے، اور موت میں تو ساری طاقتیں سلب ہو جاتی ہیں، سارے حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں سننے اور سنانے کی بات کہاں رہ گئی؟ وہاں کلام سلام اس کی باتیں کہاں رہ گئیں؟ اچھا کوئی بندہ اگر کہے کہ بہرا سنتا ہے، بہرا سنتا ہے، اندر اندر سے سن رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں پاگل آدمی ہو۔ بہرے میں اور سننے والے میں یہی تو فرق ہے، ایک بہرا ہے، ایک وہ ہے جس کے اندر سننے کی طاقت موجود ہے۔ تو آپ کہتے ہیں دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کو بہرا کیوں کہتے ہیں؟ اگر دونوں ایک جیسے ہیں تو اس کو بہرا کیوں کہتے ہیں؟ اگر موت کے بعد بھی سننے والا مسئلہ ہوتا تو پھر اس کو مردہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو بھی زندہ ہی کہنا چاہیے نا۔ ادھر وہ مردہ ہے، ادھر وہ میت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سن بھی رہا ہے، تو پھر موت اور حیات کا فرق تو آپ نے ختم کر دیا۔ تو یہ فرق تب برقرار رہے گا جب میت کے احکام الگ ہوں گے اور زندہ کے احکام الگ ہوں گے۔ یہاں بھی اللہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے جی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے سورہ نمل آیت نمبر 85، سورہ نمل جو 19ویں پارے کی صورت ہے جی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 85، سورۃ جی آیت نمبر 80، سورۃ النمل آیت نمبر 80، اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور بہرے کو آواز بھی نہیں سنا سکتے، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ دے کے جا رہے ہوں۔ دو آیتیں ہو گئیں جی۔ سورہ فاطر، ذرا آگے آئیے جی، سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آیت نمبر 14، آیت نمبر 13 اور 14، سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 14، والذین تدعون من دونہ، جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی، اس کے اوپر جو باریک پردہ ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو بلاؤ، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ ولو سمعوا، اور اگر بالفرض والمحال، یہ لو فرضیہ ہے، فرض وہاں ہوتا ہے جہاں کام ہو نہ سکے لیکن اس کو فرض کر لیا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں فرض کر لو، چلو بالفرض والمحال اگر یوں ہو جائے، تو اللہ کہتے ہیں یہ وہی لو ہے جو قرآن میں دوسرے مقام پہ ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر بالفرض اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا، بالفرض والمحال، یہ بھی بالفرض والمحال ہے جی۔ ولو، اگر بالفرض وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تمہاری بات کو قبول نہیں کر سکتے، تم جو مانگ رہے ہو ان سے کہ اللہ تک ہماری بات پہنچا دو، ہمیں فلاں چیز دے دو، اگر سن بھی لیں تو وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دیتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن
وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور شرک سے منکر ہو جائیں گے۔ یہاں بھی اللہ نے صاف بات کر دی کہ جن جن کو تم پکارتے ہو، قریب سے پکارو یا دور سے، نزدیک سے بلاؤ یا دور سے، وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے اور تمہاری پکار سے وہ بے خبر ہیں، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ یہ فاطر کی آیت نمبر 14 ہے جی۔ اللہ نے اسی پہ بس نہیں کی، ذرا اسی صورت کی آیت نمبر 22 کو دیکھیں جی، آگے آئیں جی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 22، آگے چلیں جی۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، 19 نمبر آیت، اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی یہ دونوں برابر نہیں، ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ یہ دونوں برابر نہیں۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ زندے اور مردے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ زندہ اور کیفیت میں ہوتا ہے، مردے کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں سناتے ہیں۔ یہ جو مومن ہے نا، مومن یہ زندوں کی طرح ہیں، یہ بات سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کافر مردوں کی طرح ہیں، جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے وہ تیری پکار کو اور تیری آواز کو سنتے نہیں، اسی طرح یہ کافر بھی تیری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مردوں کی طرح ہیں۔ قرآن نے یہاں بالکل واضح کر دیا کہ ایسے لوگ جو قبروں میں چلے جاتے ہیں، جو دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی سنا نہیں سکتا، چاہے سنانے والا امام الانبیاء ہی کیوں نہ ہو، سنانے والا کائنات کا سردار ہی کیوں نہ ہو، سنانے والا نبیوں کا امام ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ تیرے سنانے میں کمی نہیں ہے، اصل فرق جو آیا ہے وہ اس بندے میں آ گیا ہے جو قبروں میں چلے گئے۔ قبروں میں جو بندہ چلا گیا، قبر کے اندر وہ انسان پہنچ گیا، اس کے اندر سننے والی صلاحیت ختم ہو گئی اور وہ اب آپ کی بات کو سن نہیں سکتا۔ آگے چلیں جی، اس مسئلے کو اللہ نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا جی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 36، سورۃ الانعام آیت نمبر 36، پارہ نمبر 7۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ انما یستجیب الذین یسمعون، بات کو قبول تو وہ کرتے ہیں الذین یسمعون، جو سنتے ہیں۔ تو تبلیغ کرتا ہے، تو ان کو دعوت ایمان دیتا ہے، تو تیری بات کو تو وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ والموتى، اور جو مردے ہیں، یبعثہم اللہ، ان کو تو اللہ اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اس کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ بات کو وہ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ آگے اللہ نے تقابل میں مردوں کو ذکر کیا، یسمعون کا تقابل الموتیٰ کے ساتھ کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مردے ہوتے ہیں نا، ان میں یہ صفت نہیں، یہ سننے والی صفت زندہ لوگوں میں ہے، جن کے اندر حیات اور زندگی موجود ہے،
اور جو لوگ حیات اور زندگی سے فارغ ہو گئے وہ مردوں کی صف میں آ گئے اور وہ مردوں کی فہرست میں آ گئے، اور جب بندہ مر جائے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر سننے والی صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ مفسرین نے لکھا ہے نا کہ یہ تشبیہ جو ہے یہ سننے میں ہے، سماع میں ہے، سننے میں ہے، اور اس تشبیہ کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ جس طرح زندہ انسان وہ سنتا ہے تو بات کو مانتا بھی ہے، اور جب بندہ مر جائے تو وہ سن بھی نہیں سکتا اور بات کو قبول بھی نہیں کر سکتا۔ سورۃ الاحقاف اللہ نے بس نہیں کی، ایک جگہ پہ نہیں، متعدد۔ سورۃ الاحقاف 26واں پارہ، سورۃ الاحقاف 26واں پارہ آیت نمبر 5، 26واں پارہ سورۃ الاحقاف شروع میں ہے جی، آیت نمبر 5، ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اس کی بات کا جواب نہ دے سکے قیامت تک۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جی، جو ایسوں کو پکارتا ہے جو اس کی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے، کہتے ہیں منواتے ہیں اللہ سے، یہ ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو وہ کرے جو پہلے سنے، اور جو جواب ہی نہ دے سکے اس کو تم پکارتے ہو، ان کے سامنے حاجات پیش کرتے ہو، یا اللہ کیوں نہیں جواب دیتے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ بتاتا ہوں، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں۔ یہ جو جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں، غافلون، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کس نے پکارا اور کس نے نہیں پکارا۔ چنانچہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، جن کو یہ پکار رہے ہیں نا، ان کی آپس میں دشمنی، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کافرین، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کس نے پکارا، کون ہماری قبر پہ آیا، کون نہیں آیا، کس نے کیا آواز دی، ہم ہر چیز سے بے خبر ہیں۔ تو سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5 میں بھی اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں۔ آئیں جی سورہ یونس آیت نمبر 29، سورہ یونس آیت نمبر 29، یہ 11ویں پارے کی صورت ہے جی۔ آیت نمبر 28 اور 29 کو دیکھیں جی، 11واں پارہ، یوم نحشرہم جمیعاً، جب ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم کہیں گے مشرک لوگوں کو، مکانکم، تم بھی اور تمہارے شریک بھی اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ، فزیلنا بینہم، ہم ان کے درمیان جدائی پیدا کر دیں گے، معبود الگ عابد الگ، وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نہیں تھے ہماری عبادت کرنے والے، تم نے تو ہماری عبادت کی ہی نہیں۔ پھر آگے کہیں گے فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کے کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، لغافلین، ہمیں تمہاری عبادت کا کچھ بھی علم نہیں، تم آئے نہیں آئے، یہاں ہمیں پکارا نہیں پکارا، ہمیں ان میں سے کسی ایک حالت کا بھی علم نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس مسئلے کو کئی مقامات پہ مختلف انداز میں بیان کیا، مختلف طریقوں سے قرآن نے اس کا
تذکرہ کیا۔ چنانچہ ایک اور آیت ہے لہو دعوت الحق، جی لہو دعوت الحق کس پارے میں ہے جی؟ والذین، جی 13واں پارہ جی۔ سورت کا نام سورہ رعد، سنے جی 13واں پارہ، سورت کا نام سورہ رعد، اور آیت نمبر کیا ہے جی اس کی؟ سورہ رعد 13واں پارہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو مزید کھولا ہے جی، مزید اللہ نے اس کو واضح کیا ہے۔ لہو دعوت الحق، آیت نمبر 14، 13واں پارہ آیت نمبر 14، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے سچی پکار، والذین یدعون من دونہ، جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ذرہ برابر بھی ان کی بات کا جواب نہیں دیتے، مگر ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، ساری زندگی ہاتھ کرتا رہے پانی اس کے منہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ پانی نیچے ہے، یہ اوپر ہے، درمیان میں نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، پانی کیسے اوپر آئے؟ اسی طرح جو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکار رہا ہے، وہ جس کو پکار رہا ہے اس میں وہ روح ہی نہیں ہے جس روح کے نتیجے میں انسان میں سننے کی طاقت ہوتی ہے۔ جس طرح ڈول کے بغیر پانی اوپر نہیں آتا، اسی طرح روح کے بغیر مردہ اس کی بات کو سنتا نہیں ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی پکار یہ نری گمراہی میں ہے جی۔ اچھا جی، تو یہ مختلف مقامات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں جی، اور جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، ان تمام آیات میں اللہ نے اسی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ یہی کیفیت ہے جس کا تذکرہ قرآن نے ان مقامات میں کیا ہے۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں، یہ میں بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، جس میں صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً مردوں کے سننے کا ذکر ہو۔ آپ پورے قرآن میں ایک آیت مجھے دکھا دیں جی، پورے قرآن میں نے متعدد آیتیں دکھا دی ہیں، متعدد مقامات میں نے دکھا دی ہیں، آپ پورے قرآن میں صرف ایک آیت دکھائیں جس میں صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً مردوں کے سننے کا ذکر ہو۔ انشاءاللہ میں اللہ کے فضل اور اس کی ذات پر امید رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ کسی بندے میں یہ ہمت نہیں کہ وہ قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کرے جی۔ چنانچہ ابھی میں نے بات تو آگے کرنی ہے، یہ جو میں نے ابھی ایک بات کی ہے کہ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں، یہ ہمارے فریق مخالف کو بھی تسلیم ہے، وہ بھی مانتے ہیں یہ کہ قرآن کی کوئی آیت ہمارے پاس نہیں۔ یہ مسئلہ جب چلا پاکستان میں اور اختلاف جو ہے وہ لوگوں نے کیا، تو ہمارے جو احباب اور ہمارے دوست جنہوں نے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر اشاعت التوحید و سنہ والوں کو بدنام کیا اور کہا کہ یہ اکابر اور بڑے حضرات ان کی بات نہیں مانتے، ان سے اعراض کرتے ہیں، تو ایک کتاب لکھی گئی ہمارے خلاف اسی مسئلے پر۔ اچھا، اس کتاب کا نام بھی سماع موتا ہے، نام ہی اس کا ہے مردوں کا سننا۔ بڑی معتبر کتاب ہے جی، اور فریق مخالف کے بہت بڑے عالم نے لکھی ہے، دنیا میں اب نہیں ہیں، وہ انتقال کر گئے ہیں،
حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر بہت جید عالم تھے، فاضل تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور علم بڑا تھا ان کے پاس، تحریر کی طاقت بڑی تھی، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں ایک کتاب ہے سماع موتا، آج بھی ملتی ہے جی، مارکیٹ میں دستیاب ہے، آپ وہ کتاب لیں دیکھیں، جہاں انہوں نے بحث کو شروع کیا ہے اور درمیان میں جا کر انہوں نے ایک پورا عنوان قائم کیا ہے کہ ہمارا جو موقف ہے کہ مردے سنتے ہیں، اس کے ہمارے پاس دلائل کیا ہیں، دلائل۔ تو انہوں نے دلائل کا سلسلہ شروع کیا۔ ظاہر ہے جب بندہ ایک موقف پیش کرتا ہے تو دلائل بھی سامنے رکھتا ہے۔ پہلی دلیل جو انہوں نے دی ہے، دیکھیں آپ، کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، میں آج لایا نہیں۔ پہلی دلیل جو انہوں نے پیش کی ہے اس مسئلے پر، وہ صحیحین کی وہ حدیث ہے کہ ان المیت اذا وضع فی قبرہ، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ بس یہ پہلی دلیل انہوں نے۔ حدیث کا جواب آئے گا انشاءاللہ، وہ میں دوں گا جب اس بحث کو آگے چلائیں گے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دلائل کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے جی؟ جب بھی کوئی موقف، نظریہ، کوئی عقیدہ انسان رکھتا ہے تو ہمارے فقہاء اور شریعت کے اصول کیا ہیں جی؟ اصول یہ ہیں کہ 4 دلائل ہیں، 4۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس۔ یہ 4 دلائل ہیں۔ اصول فقہ جن لوگوں نے پڑھی ہے، کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں، تو سب نے لکھا ہے، تمام کتابوں میں یہ عبارت موجود ہے کہ ان اصول الشرع، شریعت کے اصول 4، کتنے ہیں جی؟ 4۔ الکتاب، نمبر 1 کتاب اللہ، السنہ، دوسری دلیل ہے سنت، نمبر 3 الاجماع، اور نمبر 4 القیاس۔ یہ 4 اصول ہیں۔ تو کہاں سے شروع ہوتے ہیں جی؟ کتاب اللہ سے۔ اور وہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے جب دلائل کا سلسلہ شروع کیا ہے تو کہاں سے شروع کیا ہے؟ حدیث مبارکہ سے، سنت سے۔ یہ تو مان گئے نا کہ ہمارے پاس کتاب اللہ نہیں ہے جی، ہمارے پاس اس مسئلے میں قرآن سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ انہوں نے مان لیا، زبان سے نہ بھی مانا، عملاً تو مان لیا ہے نا۔ اگر دلیل ہوتی تو دلائل کا سلسلہ کہاں سے شروع کرتے؟ کتاب اللہ سے۔ یہ قرآن کی فلاں آیت، فلاں آیت، فلاں، جیسے میں نے ابھی آیتیں دکھائی ہیں جی، لیکن انہوں نے پوری اپنی اس بحث میں اور دلائل میں کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کی، حدیث رسول اللہ سے اس کو شروع کیا۔ اللہ کے فضل سے ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے جی، اس مسئلے میں قرآن ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کا قرآن وہی بات کہہ رہا ہے جو ہماری جماعت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی انسان، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہ دنیا والے کا نہ سلام سنتا ہے، نہ کلام سنتا ہے، اور نہ کوئی اور چیز اس کی کانوں میں سننے کے طور پہ یا سماع کے طور پر وہ دنیا کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے جی۔ تو میں نے تھوڑا سا ایک اشارہ کر دیا کہ دلائل کا سلسلہ کتاب اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے فریق مخالف ان کے پاس کتاب اللہ سے کوئی ایک دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ مزے کی بات اگلی بتلاؤں آپ کو جی، اب اگلی بات سنیں، آپ سن کر حیران ہوں گے۔ انہی بزرگوں نے جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے، اور وہ ہے مسئلہ حیات النبی پر، کہ انبیاء مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور ان کو ایک زندگی
ملتی ہے، انہوں نے اس پر بھی ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا تسکین الصدور، سینوں کی تسکین، دلوں کی تسکین، یہ کتاب کا نام ہے۔ وہ بحث کرتے 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 انہوں نے دلائل شروع کیے جی کہ ہم اس مسئلے پر کون سے دلائل رکھتے ہیں۔ دلائل کی انہوں نے ایک ترتیب بنائی، دلائل کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا جی۔ اب جب مسئلہ حیات النبی پر انہوں نے دلائل کو شروع کیا تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہاں بھی انہوں نے اپنی پہلی دلیل جو ہے نا وہ ایک حدیث کے ساتھ شروع کی ہے جی۔ ایک حدیث مبارکہ لکھی، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ صحیحین کی بھی نہیں ہے، نہ بخاری نہ مسلم نہ کسی اور کتاب کی، یہ بہقی سے حدیث لی ہے، بات کریں گے اس پر بھی۔ دلائل کا سلسلہ شروع کیا تو ایک حدیث مبارکہ سے اپنے دلائل کو شروع کیا۔ اس مسئلے میں بھی انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور مان لیا کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ انبیاء کی زندگی، انبیاء کی حیات، اس مسئلے پر اس مسئلے میں ہمارے پاس قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہے، تسلیم کر لیا۔ اگر کوئی دلیل ہوتی تو وہ اس مسئلے پر ضرور پیش کرتے۔ اب وہ جو آیتیں ہیں جی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ آیتیں ان کا انبیاء کی حیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہ جب دلائل شروع کر رہے ہیں تو قرآن سے یہ دلائل پیش کرتے اور قرآنی آیات جو ہے وہ پیش کی جاتی، لیکن انہوں نے قرآن سے کوئی دلیل نہیں دی اور حدیث مبارکہ سے اپنی بحث کا آغاز کیا ہے۔ سمجھ یہ بات آئی کہ ان کو یہ حقیقت اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جو دوبارہ حیات ہے وہ اس جسم میں تب پیدا ہوگی جب قیامت قائم ہوگی، اس سے پہلے اس جسم میں حیات پیدا نہیں ہوتی۔ بحث کا ایک حصہ میں نے کروا دیا ہے جی، تھوڑا سا اس مسئلے پر کہ مردوں کے سننے اور نہ سننے کی جو بحث ہے، اور یہ جو قرآن نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے اور قرآن نے اس مسئلے کا تذکرہ کیا ہے، اس میں قرآنی آیات کیا کہتی ہیں، قرآن اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن کا موقف اور نظریہ کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ذرا اگلی بات کریں جی، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ یہ جو لا تسمعو کا صیغہ ہے علمی بات ہے، لیکن میں بڑے عام فہم انداز میں کرنے لگا ہوں۔ یہ صیغہ لا تسمعو یہ نفی کا صیغہ ہے، نفی۔ ایک ہوتی ہے نہیں اور ایک ہوتی ہے نفی۔ نہیں کا انداز اور ہوتا ہے، نفی کا انداز اور ہوتا ہے۔ کیا ہے جی دونوں میں فرق؟ نہیں وہاں ہوتی ہے جہاں بندہ ایک کام کر سکتا ہو اور پھر کہا جائے کہ یہ کام مت کرو، مت کرو یہ کام، وہاں نہیں ہوتی ہے، مت کرو یہ کام۔ جیسا کہ ایک گلاس میں پانی موجود ہو اور کوئی بندہ پینا چاہے، جیسے آج روزہ ہے جی اور ایک بندہ پینا چاہتا ہے، تو دوسرا بندہ جب اس کو ڈانٹے گا نا تو وہ کہے گا مت پیو پانی ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، وہاں نہیں آئے گی نہیں۔ کیوں؟
کہ پانی بھی موجود ہے، بندے میں پینے کی صلاحیت بھی موجود ہے، یہ نہیں ہے نہیں۔ اور نفی کہاں آتی ہے؟ جہاں صلاحیت ہی موجود نہ ہو، جہاں بندہ کام کر ہی نہ سکے تو وہاں نفی آتی ہے، نفی۔ مثلا پانی نہیں ہے جی، گلاس میں پانی نہیں ہے، اب ایک بندہ آیا، اس نے ارادہ کیا کہ پانی پیوں، وہاں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مت پیو، وہاں یہ کہے گا تم پی نہیں سکتے، تم پی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ اگر تم چاہو بھی صحیح تو پی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں پانی موجود نہیں ہے۔ یہ فرق ہو گیا نہیں میں اور نفی میں۔ قرآن نے صیغہ ذکر کیا ہے لا تسمعوا، یہ نہیں کہا کہ مت سناؤ مردوں کو۔ یہ اگر اللہ کہتا نا کہ مت سناؤ تو پھر یہ بات ہو سکتی تھی کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن آپ نے سنانا نہیں، یہ نہیں ہوتی ہے۔ اور جب آیا نا لا تسمعوا نفی کا صیغہ، اللہ فرماتے ہیں تم سنانا بھی چاہو تو سنا نہیں سکتے۔ یہ فرق ہے قرآن میں، لا تسمعوا، تم سنا ہی نہیں سکتے، آپ سنا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ جو سننے والی وصف ہے وہ ان میں موجود نہیں ہے، اور وہ اب آپ کی بات کو سن نہیں سکتے، آپ چاہیں بھی صحیح تو نہیں سنا سکتے۔ تو یہ نفی کا صیغہ ہے جی، انک لا تسمع الموتى۔ اگلا صیغہ بھی ہے ولا تسمع الصم الدعاء، بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ سنانا بھی چاہیں تو سنتے نہیں ہیں، وہ بہرے ہیں، ان میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ سنا نہیں سکتے۔ ایک بات۔ نمبر 2، انک لا تسمع الموتى۔ یہاں یہ بڑی میں اہم باتیں کر رہا ہوں، آپ کو عام جگہوں پہ نہیں ملیں گی یہ باتیں۔ یہاں سنانے والا ایک اور جن کو سنانا ہے وہ ہے الموتى، جمع الموتى۔ یہ جو الموتى ہے نا، الموتى، اس کے اندر بڑا عموم ہے جی۔ موتى خود جمع کا صیغہ ہے اور الف لام استغراق کا آیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے پوری کائنات کے مردے۔ الموتى، آپ کسی عالم سے پوچھیں جی، علمی بحث کرنی ہے نا ہم نے تھوڑی سی، تو علم کس لیے پڑھا ہے؟ اس لیے پڑھا ہے نا کہ اس علم کا استعمال بھی تو کہیں کرنا ہے۔ موتى خود جمع کا صیغہ ہے، اس پر کیا آیا ہوا ہے؟ الف لام۔ اس کا معنی ہے دنیا کا کوئی مردہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے جی، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، چاہے اس کو مرے ہوئے 1 گھنٹہ ہوا ہے یا 1 سال ہوا ہے یا صدیاں گزر گئی ہیں جی، نبی ہے یا غیر نبی۔ اب اگلی بات آئی، الموتى میں نبی اور غیر نبی دونوں شامل ہیں، یا تو قرآن نے استثناء کیا ہو انک لا تسمع الموتى الا الانبیاء، ہمارے یاروں کے پاس ہوتا نا قرآن، یہ ضرور لکھتے الا الانبیاء۔ اگر ان کے ہاتھ میں قرآن دے دیا جاتا، اور شکر ہے اللہ نے خود حفاظت فرمائی ہے جی، شکر ہے کہ اللہ نے خود محفوظ رکھا ہے، ورنہ ہمارے دوستوں کے پاس ہوتا نا تو یہ اسی طرح تعریف کرتے جس طرح پہلے لوگوں نے کی ہے، آگے ہلکا سا لکھ دیتے الا الانبیاء، اور تو نہیں، لیکن کون مستثنا ہیں جی؟ نبی۔ قرآن نے کسی کو مستثنا نہیں کیا۔ موتى جمع ہے، الف لام اس میں مزید عموم پیدا کر رہا ہے۔ المسلمین، ان المسلمین، پوری دنیا کے مسلمان، ان المؤمنین، پوری دنیا کے مومن۔ قرآن میں متعدد آیتیں ہیں، المسلمین، المؤمنین، وہاں عموم ہے، تو الموتى میں بھی عموم ہے جی، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے، میت کسی بھی درجے کا ہو، جب روح نکل جائے نا، موت کہتے ہی اسی کو ہیں، انقطاع الروح عن البدن،
روح کا بدن سے منقطع ہو جانا، اخراج الروح من الجسد، روح کا جسم سے نکل جانا، یہ موت کی تعریف ہے۔ تو پھر جس پر یہ تعریف سچی آئے گی وہ الموتہ میں شامل ہوتا رہے گا۔ سنانے والا ایک، اور جن کو سنانا ہے وہ پوری کائنات کے موتیٰ۔ اچھا، اب سنانے والا کون ہے جی؟ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے انک لا تسمع، یہ وہ ہے جس کا کام ہی سنانا ہے۔ میرے نبی آئی دنیا میں سنانے کے لیے ہیں، اور کیا کام ہے میرے نبی کا؟ نبی کے ذمے اور کچھ نہیں الا البلاغ، بات پہنچا دینا، ٹھیک ہے، شاہدن، گواہی دینا، ذکر بالقرآن، آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ، آپ سناتے رہیں، آپ بتاتے رہیں، آپ کا کام ہی سنانا ہے۔ سنانے والا وہ جس کا کام ہی سنانا ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی شخصیت امام الانبیاء۔ اب نیچے والے تو نیچے رہ گئے نا، ہاں جی۔ اب کوئی کہے کہ نبی تو نہیں سنا سکتے، البتہ میں جب جمعرات والے دن جاتا ہوں نا قبرستان اور وہاں جا کے سلام پڑھتا ہوں تو میں ان کو اپنا سلام سنا لیتا ہوں، یا 15ویں شعبان کو مردے آنے والوں کے کلام سلام سنتے ہیں، 10 محرم کو سنتے ہیں، جمعرات والے دن سنتے ہیں، یا عام حالات میں سنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تو پیغمبر سے بھی اوپر چلا گیا ہے جی۔ نبی تو نہیں سنا سکتے اور امام الانبیاء تو یہ کام نہیں کر سکتے، تو کون ہوتا ہے سنانے والا جی؟ تو کون ہوتا ہے سنانے والا؟ انک لا تسمع، سنانے والا ایک جس سے نفی کی جا رہی ہے، اور جن سے نفی کی جا رہی ہے وہ الموتیٰ، پوری کائنات کے مردے، چھوٹے بڑے، اپنے پرائے، زمین کے اوپر ہوں یا زمین کے اندر چلے جائیں، اس میں مکمل نفی ہے، اس میں مکمل نفی ہے۔ اچھا، اگلی بات ذرا سنیں جی، یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں جی، اس کو آپ نے اچھی طرح سننا ہے۔ یہ جو انک لا تسمع الموتیٰ میں نفی ہے، نفی میں عموم ہوتا ہے، عموم، کہیں سے بھی نہیں سنا سکتے، کہیں سے بھی نہیں سنا سکتے۔ وہ جو کہتے ہیں بھئی دور سے نہیں اور نزدیک سے ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انک لا تسمع الموتیٰ، کہیں سے بھی، عموم ہے نا، موتیٰ کسی جگہ پہ بھی ہو، چاہے وہ قریب ہو یا بعید، قبر کے اوپر ہو یا گھر بیٹھے ہوں، کسی جگہ سے بھی آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ یہ علمی باتیں ہیں، پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں علماء، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں آ کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے علم جی، یہاں آ کے علم سے بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو نفی میں عموم ہوتا ہے، عموم یہی ہے کہ کسی جگہ سے بھی نہیں سنتے جی، قریب سے بھی نہیں سنتے، نزدیک سے بھی نہیں سنتے۔ جب وہ موتیٰ ہے، موتیٰ، میں نے وہی مثال دی ہے پہلے کہ برتن میں پانی نہ ہو اور کسی کو کہا جائے کہ تم یہاں سے پانی نہیں پی سکتے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھئی دور سے نہیں پی سکتے اور قریب سے پی سکتے ہو؟ بھئی نیڑے تو پی سکتے ہو تے دوروں نہیں۔ جب پانی نہیں ہے تو نہ نزدیک سے پیے گا اور نہ دور سے۔ پانی، اس کا گلاس اس کے ہاتھ میں بھی پکڑا دیا جائے تو وہ پانی پی نہیں سکتا۔ نفی میں ہوتی یہی بات ہے کہ وہ کام تم کر ہی نہیں سکتے، کرنا چاہو بھی صحیح تو نہیں کر سکتے۔ اوپر بھی جا کے سلام کرو، کلام کرو، لا تسمع، سنا نہیں سکتے۔ ایک بات جی، میں کتنی باتیں بتاؤں آپ کو اس ایک آیت کے ضمن میں۔ اگلی بات سنیں جی، کچھ بھی نہیں سنا سکتے، یہ بھی عموم ہے جی۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ کہیں سے نہیں سنا سکتے، کسی جگہ سے، اب اگلا عموم سنیں جی، کچھ بھی نہیں سنا سکتے، کچھ بھی۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں صرف سلام سنتے ہیں، صرف سلام سنتے ہیں اور کچھ نہیں سنتے۔
قرآن کہتا ہے انک لا تسمع، آپ نہیں سنا سکتے۔ یہ نفی نہیں ہے، نفی یہ اسی طرح ہے جس طرح پانی میں گلاس میں پانی نہ ہو تو بندہ کہے کہ تم پی نہیں سکتے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے اور پورا گلاس بھی نہیں پی سکتے۔ یہ عموم ہے، یہ عموم ہے سما میں، اور اس کے اوپر آ گئی نفی، لا تسمعو، کوئی بھی ایسی بات جس کا تعلق سننے سے ہے، لا، وہ کام تم کر نہیں سکتے۔ جس طرح وہاں ہے کہ جس چیز کا تعلق پینے کے ساتھ ہے، لا، تم وہ پینے والا کام کر نہیں سکتے، وہ چاہے ایک گھونٹ ہو چاہے پورا گلاس ہو جی۔ تو لا تسمعو، کچھ بھی نہیں سنا سکتے۔ قرآن نے ہر چیز کے فیصلے کر دیے ہیں جی، اور قرآن نے اس مسئلے کو اتنی گہرائی کے ساتھ 2 لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ اس گہرائی پورا علم سمیٹ کر اللہ نے اس جملے میں رکھ دیا ہے جی، انک لا تسمع الموتى۔ پھر تاکید سنیں جی یہاں، انک، یہ انا کس لیے آتا ہے جی؟ جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا لا تسمع الموتى، نہ، انک، یہ انا جو ہے نا یہ بڑی تاکید کے لیے ہے۔ انا وہاں آتا ہے جہاں بات کو پکا کرنا ہو، مضبوط کرنا ہو۔ کلام کے درجے ہوتے ہیں نا، علماء اچھی طرح جانتے ہیں۔ زید قائم، یہ الگ کلام ہے۔ انا زیدن لقائم، یہ الگ کلام ہے۔ واللہ انا زیدن لقائم، یہ الگ کلام ہے۔ اس دن ہمارے دوستوں نے کہا تھا مختصر المعانی کی بات بھی کریں جی، تو آ گئی مختصر المعانی کی بات۔ تاکید کتنی ہے؟ انکا، انکا، بے شک تو، یہ انا بے شک، تاکید، پکی بات، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ انکا لا تسمع الموتى، جملہ اسمیہ لایا گیا، انکا لا تسمع الموتى، جملہ اسمیہ لایا گیا۔ یہ جملہ اسمیہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، فعلیہ جملہ نہیں، اسمیہ جملہ۔ دیکھیں آپ نے پڑھا ہے نحو میں، پہلی جز پہ دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر پہلی مبتدا خبر میں پہلی جز اسم ہو تو پورا جملہ اسمیہ، اگر وہ فعل ہو تو جملہ فعلیہ۔ یہاں ان کا جو اسم ہے مبتدا کے درجے میں ہے نا، کا، انت، ان کا اے انت، تو یہ مبتدا ہے، مبتدا کے درجے میں ہے، اسم ہے۔ اور لا تسمع الموتى یہ اس کی خبر ہے ان کی۔ تو جملہ اسمیہ بھی تاکید کے لیے ہے، جملہ اسمیہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ انکا لا تسمع الموتى، میری بات سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو؟ اگلی تاکید سنیں جی، اگلی تاکید سنیں۔ اسناد 2 مرتبہ ہوا ہے، اسناد 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک ہے کا، پھر لا تسمعو، ضمیر جو لوٹ رہی ہے کاف کی طرف، لا تسمعو، تو نہیں سنا سکتا، تو اسناد کا تکرار ہو گیا۔ ایک ہے لا تسمعو کا مجموعہ، پھر ایک ہے ضمیر جو لوٹ رہی ہے کاف کی طرف، انکا لا تسمعو۔ لوٹنے کا مطلب وہ نہیں ہے غائب کی ضمیر نہیں ہے، حاضر کی، لیکن اسناد تو ہوا نا کاف کی طرف اس کا۔ بے شک تو، لا تسمعو، نہیں سنا سکتا تو، اب میں نہ یوں بنے گا، بے شک تو نہیں سنا سکتا تو، یہ تو دو مرتبہ آیا ہے جی۔ تو جب 2 مرتبہ آیا تو مزید تاکید ہو گئی۔ اب رگڑا نکل گیا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں ہم سناتے ہیں جی۔ اللہ اپنے نبی کو 2 مرتبہ کہے انکا لا تسمعو، بے شک تو نہیں سنا سکتا تو، اور یہ کہیں ہم سناتے ہیں جی اور ہماری بات سنتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔
قرآن کا مقابلہ نہ کریں، نبی سے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھائیں جی۔ یہ انداز ہے قرآن مجید کا، یہ وہ الفاظ کے اندر وہ کمالات ہیں، وہ خوبیاں ہیں، وہ لفظوں کے اندر وہ جان ہے جو اس مسئلے کی اہمیت کو پیدا کر رہی ہے۔ وہ جان میں نے روح نکال کے رکھ دی ہے جی قرآن کی۔ انک لا تسمع، خلاصہ بے شک تو لا تسمع، نہیں سنا سکتا تو الموتا، ان لوگوں کو جو الموتا کی فہرست میں آ جاتے ہیں اور اس زمرے میں آ جاتے ہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ جی یہ تو تھا ہمارا طرز استدلال اس آیت سے، استدلال کا طریقہ، استدلال کا طرز۔ اب ہمارے مخالفین وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی بات آیت پر ہم نے کرنی ہے ابھی۔ اور جب یہ آیتیں پیش کی جاتی ہیں، انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، تو ہمارے دوستوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بالکل، اب دو طریقے ہوتے ہیں جی، جب جواب نہ بن پڑے تو دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو قرآن کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ یہ وتیرہ کن کا ہوتا ہے جی جو قرآن کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں؟ منیب لوگ، ماننے والے، ان کے سامنے قرآن کی آیت آئی، سر تسلیم خم، چپ جی، بس جی جو میرے رب نے کہہ دیا میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ساری امت بھی اکٹھی ہو جائے نا، ابو بکر کو چھوڑ کے ساری امت مل کر حضرت عمر کی جوتیوں کے تسمے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی جی، ان کی جوتیوں کی جو خاک ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ابو بکر کو چھوڑ کر۔ ان کی ایک صفت ذکر ہوئی ہے صحیح بخاری میں، کان وقافا عند کتاب اللہ، جب اللہ کی کتاب پیش کی جاتی تھی وقافاً سر یوں کر لیا کرتے تھے۔ عمر کو کوئی چیز چپ نہیں کرا سکتی تھی، کتاب اللہ جب پیش ہوتی تھی حضرت عمر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک طریقہ ہے جی کہ بندہ چپ کر جائے، بس جو کچھ کہا ٹھیک۔ چنانچہ دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، حضرت عمر کی دو مثالیں۔ ایک جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا اور حضرت عمر نے کہا جو کہے گا میرے نبی کا انتقال ہوا ہے میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے، خطبہ دیا اور قرآن کی آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ دوسری آیت پڑھی جی، انک میت وانہم میتون۔ حضرت عمر گھٹنوں کے بل مسجد کے اندر چلتے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے، چلتے ہوئے نہیں گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے، اور کہنے لگے ابو بکر تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، تو نے تو وہ آیتیں مجھے سنا دی جو میرے ذہن سے نکل گئی تھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ تیرے اوپر آیتیں اتری ہیں جی۔ پھر خود یہ آیتیں پڑھنے لگ گئے اور کہنے لگے میرا بھی نظریہ وہی ہے جو ابو بکر کا نظریہ ہے جی، کان وقافا عند کتاب اللہ، جب کتاب اللہ پیش ہوتی تھی تو حضرت عمر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے چچا تھے، وہ چچا آئے، ان نے کہا اس اپنے بھتیجے کو کہ مجھے حضرت عمر کے پاس لے چلو، مجھے ان سے کام ہے۔ ان نے کہا حضرت عمر عام آدمی کی بات نہیں سنتے، تو دیہاتی بندہ ہے، کوئی ایسی بات نہ کر دینا کہ حضرت انہوں نے کہا میں لے تو ونجوں۔ خیر گئے تو جا کر کہنے لگے عمر انصاف کیا کرو، تو حضرت عمر کو غصہ آیا، فرمانے لگے اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو اور کون کرے گا؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ مال چاہیے، مال۔ اچھا یہ سمجھ آ گئی مال، غصہ آیا نا تھوڑا، تو وہ جو ساتھ بیٹھے ہیں نا وہ بھتیجے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا عمر
یہ میرا چچا ہے، ذرا دیہاتی بندہ ہے، جاہل ہے، قرآن کہتا ہے خذ العفو، معافی کو پکڑیے، وَأَعْرِضْ عَنِ خذ العفو وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ حضرت عمر کا سارا غصہ ختم جی، اور جب قرآن سنا بس اب اس کے بعد اگلی کوئی بات نہیں تھی۔ تو حضرت عمر کی یہ طبیعت تھی کہ قرآن کے سامنے چپ ہو جایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ضمناً سنا دوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے نواسے ہیں، ان کی ایک لونڈی تھی، لونڈی ایک قیمتی چیز، لکھا ہے کہ وہ شیشہ تھا، وہ اس لونڈی کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ جب وہ ٹوٹا تو حضرت حسن کو بڑا غصہ آیا۔ اب لونڈی آ گئی اور آ کے بتاتی ہے کہ وہ شیشہ ٹوٹ گیا ہے۔ حضرت حسن کو غصہ آیا تو وہ لونڈی نا قرآن کی ایک آیت پڑھتی ہے۔ اب وہ سنیں آیت کیا ہے جی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ بس یہ آیت پڑھی، حضرت حسن کے چہرے پر غصہ ختم۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے، فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، فرمایا جاؤ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ ایک ایک جملے پہ عمل کرتے چلے گئے جی۔ اس نے، وہ بھی لونڈی تھی، قرآن جانتی تھی، تو قرآن پڑھا تو انہوں نے ایک ایک جملے پر عمل کر دیا جی۔ تو یہ ہے اہل علم اور اچھے لوگوں کی صفت کہ جب قرآن سامنے آ جائے تو بالکل کیا ہو جانا چاہیے، خاموش، چپ۔ چنانچہ بات تو میں نے الگ کرنی ہے اس کی، لیکن چونکہ میرے اس موضوع کے متعلق ہے تو میں یہیں کر دیتا ہوں جی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی ایک بات حضرت عائشہ کے کانوں تک پہنچی کہ یہ دونوں کہتے ہیں، باپ بیٹا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کافروں کو گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا، اور پھر آپ نے ان سے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا تمہیں پتہ چل گیا ہے، اب سمجھ آ گئی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اللہ کا وعدہ سچا پا لیا ہے؟ اچھا، تو حضرت عمر نے سوال کیا، میرے پیغمبر آپ ان جسموں سے گفتگو کرتے ہیں جن میں روحیں ہی نہیں ہیں، اتکلم اجسادا، ان جسموں سے بات کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ انہم لیسمعون الآن ما اقول لہم، بخاری کی روایت ہے، دوسرے لفظ ہیں جی، ما انتم بے اسمع منہم، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، اور یہ لوگ سن رہے ہیں جو میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ یہ باتیں حضرت عائشہ تک پہنچ گئیں تھی، یہ روایت پہنچ گئی۔ تو حضرت عائشہ نے فوراً ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں جب کہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ میں تو یہ نہیں مانتی کہ میرے نبی نے یہ فرمایا ہو، اور اگر فرمایا بھی ہے تو اس کا معنی کوئی اور ہے۔ یہ وہ توجیحات میں بتاؤں گا ابھی حدیث کے ضمن میں۔ جب یہ بات حضرت عائشہ نے کہہ دی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ پورا ذخیرہ حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت عمر بھی اس کے بعد زندہ رہے، ابن عمر بھی زندہ رہے، کسی ایک نے بھی قرآن کی بات سننے کے بعد حضرت عائشہ سے اختلاف نہیں کیا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، جب قرآن نے کہہ دیا ہے تو اب ہم یہ وہی بات کریں گے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے جی۔ تو منیب لوگ، ماننے والے لوگ، ان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے
کہ جب قرآن پیش ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ آگے سے چوں چرا نہیں کرتے۔ یہ ضدی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ وہ ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جو پہلے اپنا ایک مذہب بنا لیتے ہیں، پھر قرآن کو اس کے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، خود قرآن کے پیچھے نہیں چلتے اور قرآن کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ آیت پیش ہوئی جی اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، تو ہمارے دوستوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی آگے سے بات نہیں کر سکتے۔ جواب بھی دیا تو کیا دیا جی، وہ ذرا جواب سنیں اور پھر میں اس کی کمزوری بتاتا ہوں۔ پہلا انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہ جو آیت ہے نا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، میری بات ذرا توجہ سے سننی ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ تمہارے عقیدے پر دلیل نہیں بن سکتی۔ ہاں، ہمارے مذہب کی یہ دلیل، ہمارا جو مذہب ہے کہ مردے نہیں سنتے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت تم پڑھتے ہو یہ تمہارے مذہب کی دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ مذہب یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں، آیت وہ پڑھتے ہو جس میں ہے کہ تو مردوں کو سنا نہیں سکتا۔ سنانا اور چیز ہوتا ہے، سننا اور چیز ہے۔ تو یہاں سنانے کی نفی ہے، کس کی نفی نہیں ہے؟ سننے کی نہیں۔ تمہارا عقیدہ سننے کا ہے کہ مردہ سنتا نہیں، دلیل وہ پیش کرو جس میں یہ لفظ ہو کہ مردے سنتے نہیں۔ تم تو وہ پیش کر رہے ہو جس کا معنی یہ ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں اسماع کی نفی ہے، اسماع، سنانا، سننے کی نفی نہیں ہے۔ سنتے تو ہیں لیکن آپ سنا نہیں سکتے۔ یہ انہوں نے ایک بودی سی بات کی ہے، کمزور، جان چھڑانے کے لیے۔ ملا باشد کے چپ نہ شود، مولوی وہ ہوتا ہے جو خاموش نہ ہو، کچھ نہ کچھ کہتا رہے۔ جب یہ بات کر رہے ہوں گے تو ضمیر تو ان کا ملامت کر رہا ہوگا کہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب میں اس کا جواب دینے لگا ہوں جی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں، یہاں سننے کی نفی نہیں ہے، کس کی نفی ہے؟ سنانے کی، کہ آپ سنا نہیں سکتے۔ پہلا جواب جی اس کا، جواب نمبر 1، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ یہاں سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں، آپ نے اپنی طرف سے تو بڑا تیر مارا ہے اور ہمیں چپ کرانے کی کوشش کی ہے، لیکن در حقیقت آپ ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب بنے ہیں۔ اندر اندر ایک ایسا بات کر دی ہے جو بات کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھانے لگا ہوں۔ اب آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اس کا مفہوم ہمارے دوست یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن آپ سنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمزوری مردوں میں نہیں ہے، میرے نبی کی ذات میں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کمزوری مردوں میں نہیں، سننے والوں میں کمزوری نہیں، سنانے والے میں کمزوری ہے۔ جیسے کوئی مجھے کہے، میرے بارے میں کہے کہ آپ فلاں آدمی، وہ جو کوئی آدمی ہے میرا دوست ہے یا کوئی اور، اس کے بارے میں مجھے کوئی کہے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، مثال کے طور پہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں کمزوری نہیں، میرے اندر ہے۔ میرے اندر آنکھیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں دیکھ نہیں سکتا، وہ نظر تو آتا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردے سنتے تو ہیں، وہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھے خاصے ہیں، میرے پیغمبر کمزوری تیرے اندر آ گئی ہے کہ تو نہیں سنا سکتا۔ یہ ٹھیک معنی ہے جی، یہ درست معنی ہے جی کہ پیغمبر میں کمزوری آ گئی ہے؟ نعوذ باللہ، پیغمبر کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ نہیں سنا سکتے؟ تو پھر تو ساری آیت کا مفہوم ہی الٹ ہو گیا جی۔ بتانا تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ تو سناتا ہے، لیکن وہ جو کافر ہیں وہ مردوں کی طرح ہیں، ان پر تیری بات کا اثر نہیں ہوتا۔ کمزوری ادھر ہے، تیرے اندر نہیں ہے، تیرا تو کام ہی سنانا ہے، تیرا تو کام ہی بتانا ہے۔ تم نے ساری آیت کو الٹ کر دیا جی، اور پورے مفہوم کو بدل دیا کہ نبی میں کمزوری ہے، کافروں میں کمزوری نہیں ہے، وہ سنتے ہیں، پیغمبر نہیں سنا سکتے جی۔ تو کہاں جا کے بات ٹھہرے گی جی؟ کہاں تک کس پر الزام لگا رہے ہو؟ خدارا آیت کو کوئی ایسا مفہوم نہ بیان کرو کہ جس میں پیغمبر کی شخصیت داغدار ہوتی ہو، پیغمبر کی ذات پہ حرف آتا ہو، ایسا کوئی معنی نہ کریں آیت کا۔ ایک جواب جی۔ نمبر دو جی، نمبر دو، یہ جو آپ کی بات ہے کہ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس کا یہ جواب دینا کہ آپ نہیں سنا سکتے، وہ تو سنتے ہیں، یہاں نفی سننے کی ہے نہ، نفی سنانے کی ہے، سننے کی نہیں۔ واہ میرے اللہ! اللہ نے اگلا جملہ ساتھ ملایا، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، آپ بہرے کو آواز نہیں سنا سکتے۔ بہرے کو آواز، پکار، بلانا، یہ آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے۔ ہن کرو جی میں نا وہ جڑا پہلے آیت دے وچ کیتا نے کہ وہ تو سنتے ہیں لیکن آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، تو پھر یہاں بھی کرو نا کہ بہرے سنتے ہیں، تو نہیں سنا سکتا۔ بہرے سنتے ہیں لیکن ڈورے سن دیں، ڈورے، لیکن تو نہیں سنا سکتا۔ ٹھیک ہے یہ معنی جی؟ کوئی عقل مند آدمی یہ معنی ماننے کے لیے تیار ہے جی؟ نہیں، وہ کہے گا غلط معنی کر رہے ہو، بہرے نہیں سنتے، سنانے والا قریب کھڑا ہو دور کھڑا ہو وہ نہیں سنتے، نزدیک سے بلائے دور سے بلائے بہرے کو نہیں سنتا، اسی طرح مردے کو نزدیک سے بلاؤ دور سے پکارو وہ نہیں سنتا۔ تو اگر سنانے کی نفی ہے اور سننے کی بات نہیں تو پھر اس آیت کا معنی کر کے دو جی، صحیح معنی کرو اگلی آیت کا، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، آپ نہیں سنا سکتے بہرے کو پکار۔ دو باتیں جی، دو باتیں۔ تیسرا جواب سنیں جی، یہ جو آپ کو قرآن کی سمجھ آئی ہے، کون سی سمجھ؟ کہ یہاں سنانے کی بات ہو رہی ہے، سننے کی بات نہیں۔ یہ سمجھ حضرت عائشہ کو نہیں آئی تھی؟ حضرت عائشہ نے جب یہ آیت پڑھی تھی، ابھی میں نے بتایا ہے، او کلیب بدر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بات کی، حضرت عمر نے کہا وہ کیسے سنتے ہیں جبکہ ان میں روح نہیں، فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قرآن کہتا ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وہاں جھگڑا کس بات میں تھا؟ ذرا سنیں جی، وہاں جو اختلاف پیدا ہوا وہ کس مسئلے میں تھا کہ وہ جو بدر والے کافر ہیں وہ بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، یہی جھگڑا ہے نا۔ تو حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ سن رہے ہیں، اور تبھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کیا۔ حضرت عائشہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں سن رہے،
حضرت عائشہ نے اس آیت کو دلیل بنایا، انک لا تسمع الموتیٰ وما انت بمسمع من فی القبور۔ تو حضرت عائشہ نے اس آیت کو سنانے کی دلیل نہیں بنائی، نہ سننے کی دلیل بنائی ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، تبھی اس آیت کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ وہ ان میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی آگے سے نہیں کہا اماں جی یہاں تو سنانے کی بات ہو رہی ہے، سننے کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کی۔ وہ تم سے زیادہ عربی جانتے تھے، وہ تم سے زیادہ اہل لسان تھے۔ انہوں نے، حضرت عائشہ نے جب اس آیت کو مردوں کے نہ سننے پر دلیل کے طور پہ پیش کیا تو کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یہاں سننے اور سنانے میں فرق ہوتا ہے جی، سننا اور ہوتا ہے، سنانا اور، نفی سنانے کی ہے، سننے کی نہیں ہے۔ یہ بات ان کے ذہن میں تو نہیں آئی، تمہارے ذہن میں کیسے آ گئی جی؟ تم نے یہ کیسی تعویل شروع کر دی، ایک ایسی تعویل جس کی کوئی بنیاد نہیں، ایک ایسی تعویل جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے جی۔ چوتھا جواب سنیں جی اسی بات کا کہ جو کہتے ہیں سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں، جو یہ کہتے ہیں، چوتھا جواب آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھیں جی، تمام تفسیریں آپ اٹھا کے دیکھیں جی، تمام مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، وہ کیا ہے جی؟ شبہہم، اللہ نے مکہ کے کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ انک لا تسمع الموتیٰ کا معنی ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ مردوں کی طرح ہیں، یہاں تشبیہ ہے نا، تشبیہ، کافر کس کی طرح ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں شبہہم، اللہ نے ان کو تشبیہ دی ہے فی عدم السماع، کس بات میں تشبیہ دی ہے؟ نہ سننے میں۔ کس بات میں تشبیہ دی ہے جی؟ نہ سننے میں۔ تو جب مفسرین نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ یہاں نہ سننے کی بات ہو رہی ہے، سنانے کی بات نہیں ہو رہی، تشبیہ اللہ نے مردوں کو ساتھ دی ہے نہ سننے میں، معلوم ہوتا ہے آیت کا تعلق سننے اور نہ سننے کے ساتھ ہے، سنانے کے ساتھ نہیں ہے جی۔ تو آپ کی تو بات ہی غلط ہو گئی جی۔ مفسرین نے کیا لکھا ہے جی؟ مفسرین کی رائے کیا ہے؟ تو تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اور قرآن مجید کی یہ آیت، اس میں اللہ نے تشبیہ دی ہے ان کو فی عدم السماع، اس بات میں کہ ان میں سننے والی صفت نہیں ہے، جس طرح مردوں میں نہیں ہے اسی طرح کافروں میں بھی نہیں ہے جی۔ یہ وہ بات تھی جو وہ اس آیت کے بارے میں کیا کرتے تھے اور میں نے اس کے جواب دے دیے ہیں جی۔ دوسرا اعتراض جو اس آیت پہ ہے، آج میں نے دوسرا اعتراض ذکر کرنا ہے اور اس کے بعد سبق مکمل کرتے ہیں۔ دوسرا اعتراض، کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں جی کہ یہاں سننے کی بات ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ یہاں سننے کی بات ہے، لیکن یہاں جو نفی ہے نا کہ نہیں سنتے اور آپ سنا نہیں سکتے، اس میں جس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتے، اس سے مراد سماع نافع ہے، نفع والا سننا، سنتے تو ہیں لیکن سننا ان کے لیے نفع مند نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات جی؟
کیا مطلب کس کی نفی ہے؟ سماع نافع۔ کون سا سننا؟ جو فائدہ دے، ایسا سننا جس کا کوئی فائدہ ہو، وہ سماع نہیں۔ ویسے تو سماع ہے لیکن نفع والا سماع نہیں ہے۔ مردے سنتے ہیں لیکن نفع والا سماع نہیں، کافر بھی سنتے ہیں لیکن نفع والا سماع نہیں۔ چلو جی، ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ ہمارے دوستوں نے جو یہ تعویل کی ہے کہ یہاں کون سے سماع کی نفی ہے؟ سماع نافع، سننے وہ سننا جو کیا دے؟ نفع، وہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا جب آپ خود مان گئے ہیں کہ مردوں میں سماع نفع والا نہیں، ان میں سننا ہے لیکن وہ سننا ان کو نفع نہیں دیتا، تو آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں جی؟ ایسا کام کیا کرو جس کا کوئی فائدہ ہو جی۔ جو کام نفع والا نہ ہو اور جس کام کا کوئی فائدہ نہ ہو، لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو، یہ کام کر رہے ہو جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو پھر آپ آ جائیں نا اس بات پر کہ چلو سنتے تو ہیں لیکن سننا ان کے لیے مفید نہیں ہے، تو غیر مفید کام کیوں کرتے ہو جی؟ پھر ہمارے عقیدے پر آ جاؤ نا، ہمارے مسلک۔ ہاں، یا تو ان دوستوں کی طرح بن جاؤ جو کہتے ہیں صرف سنتے نہیں، ہماری آگے رب تک پہنچاتے بھی ہیں، پھر ہمارے کام کرواتے بھی ہیں۔ چلو اگر وہ سننے کا عقیدہ رکھے ہیں غلط، لیکن کوئی فائدہ تو ہوا یا نہ ہوا جی؟ ان کو کچھ فائدہ ہوا نا؟ کون سا؟ کہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، ہماری بات کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، تو ان کو کچھ فائدہ تو ہو گیا۔ تو نہ ادو دے رہے تھے نا لا الہ ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء مذبذبین بین ذالک، نہ ہمارے ساتھ نہ ان کے ساتھ۔ پھر ہماری بات مانو نا کہ بالکل نہیں سنتے، جب فائدہ ہی نہیں ہے، نافع ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارے ساتھ ملو نا۔ پھر سنا کر کرتے کیا ہو جی؟ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کس چیز کا فائدہ لینا چاہتے ہو؟ جواب سمجھ آ گیا آپ کو جی؟ تو ہم نے ان کی بات ان کے منہ پر دے ماری، جو بات وہ خود کرتے ہیں کہ یہاں سماع نافع کی نفی ہے، مان لیا کہ نافع نہیں۔ اگر نافع نہیں ہے تو پھر کام کیوں کرتے ہو جی؟ ایک بات جی۔ دوسرا جواب سنیں جی، آیت کا شکر ہے اگلا حصہ بھی تھا، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، آپ بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے، بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ سماع نافع کی نفی ہے، بہرے سنتے تو ہیں لیکن ان کا سننا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ کریں لوگوں کے سامنے ایک تقریر یہاں آ کے کر دیں اور لوگوں کو کہیں کہ بہرے سنتے ہیں لیکن سننا ان کے لیے فائدہ مند، لوگ جوتیاں مار کے مسجد سے باہر نکال دیں گے۔ کہاں سنتے ہیں بہرے؟ 4 بہرے لے آؤ جی، ڈورے بندے ڈورے، انہیں کے سننا جی؟ یہ وہی ڈورا ہے نا جی، وہی بہرا جس کا ایک بڑا لطیفہ مشہور ہے کہ وہ اپنے دوست کی مہمان عیادت کے لیے گیا، اس کا دوست بیمار تھا، یہ بہرا تھا، سنتا نہیں تھا۔ وہاں پہنچا، اپنے ذہن میں پروگرام بنا کے جا رہا ہے کہ وہ یہ کہے گا تو میں یہ جواب دوں گا، اپنے ذہن میں پورا منصوبہ بنا کے گیا۔ جب وہاں پہنچا تو پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مر رہا ہوں۔ ہونا یہاں پوچھن واسطے؟ اسا کہ الحمدللہ۔ اس کا ذہن یہ تھا کہ وہ کہے گا میں ٹھیک ہوں، اس نے کیا کہا جی؟ الحمدللہ۔ اس کو اور غصہ آیا۔ اچھا، اس نے کہا نا، بہرے نے پوچھا کون سی دوائی کھا رہے ہو آج کل، کون سی دوائی؟ وہ بھی غصے میں تھا۔ اس نے کہا زہر۔ اس نے کہا بہت اچھی دوائی ہے، استعمال جاری رکھو۔
اس میں بڑا جلدی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تیسرا سوال اس نے کیا کس کا علاج ہے، کون سے حکیم؟ اس کے ذہن میں تھا کہ کوئی بڑے حکیم کا نام لے گا، اس نے کہا عزرائیل۔ اس نے کہا بہت اچھا حکیم ہے، جس گھر میں آتا ہے شفا ہی شفا ہو جاتی ہے جی، جاری رکھو جی عزرائیل کا علاج۔ تو یہ وہی بہرے والی بات ہو گئی، بہرا سنتا تو ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں، نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی بات ہے، یہ خود بخود بنائی ہوئی باتیں ہیں جی، اور اپنی طرف سے یہ تعویلیں آپ نے شروع کی ہوئی ہیں جی۔ ایک بات، ایک جواب آ گیا جی، دو جواب آ گئے، نافع نہیں ہے تو پھر کرتے کیوں ہو؟ نمبر دو، لا تسمع الصم الدعاء میں کیا تعویل کرو گے جی؟ آخری بات تھوڑی سی علمی ہے، تھوڑی سی سوالات ہیں آپ کے پاس آج؟ اچھا، تو علمی بات ہے تھوڑی سی، وہ میں اس کو آسان انداز میں بیان کر دیتا ہوں۔ جہاں کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مشبہ اور ایک مشبہ بہ۔ اب میں اس کو آسان سمجھانے لگا ہوں۔ مشبہ کہتے ہیں جس چیز کو تشبیہ دی جائے، اور مشبہ بہ کہتے ہیں جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ تیسری چیز ہوتی ہے وجہ شبہ، یعنی درمیان میں کوئی وجہ ہوتی ہے جو دونوں میں موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے، علت مشترک دونوں میں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ فیصل جو بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ فیصل شیر کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے۔ اب یہاں تین باتیں ذہن میں رکھیں، ایک فیصل ہے، ایک شیر ہے۔ فیصل مشبہ ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ شیر کیا ہے؟ جس کے ساتھ کیا دی گئی ہے؟ اچھا، وجہ شبہ کیا ہے جی؟ کس بات میں تشبیہ دی گئی ہے؟ اس کے بھی چار پاؤں ہیں، اس کے بھی چار پاؤں ہیں؟ نہیں۔ وہ جنگل میں رہتا ہے، یہ بھی جنگل میں رہتا ہے؟ نہیں۔ کس بات میں تشبیہ دی گئی ہے؟ بہادری میں۔ وجہ شبہ وہ ہوتی ہے جو اتنی مشہور ہو کہ وہ بتانی نہ پڑے۔ وجہ شبہ وہ ہوتی ہے جو اتنی مشہور ہو کہ اس کو بتانا، کوئی بھی کہے فیصل شیر کی طرح ہے، ہر بندے کے ذہن میں ایک ہی بات جائے گی کہ کس بات میں تشبیہ ہے؟ بہادری میں۔ فلاں آدمی گدھے کی طرح ہے، کس بات میں تشبیہ ہے؟ بے وقوفی میں۔ کس میں؟ بے وقوف۔ گدھا بے وقوف ہے تو وہ بندہ بھی کیا ہے جی؟ تو تین باتیں سمجھ آ گئی آپ کو، مشبہ، مشبہ بہ، اور تیسری چیز ہے وجہ شبہ، جس کی وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب ذرا سنیں جی۔ اچھا نہیں، چوتھی بات ابھی رہ گئی ہے، میں نے بتانی ہے تو چار باتیں بتاؤں گا تو بات مکمل ہوگی۔ چوتھی بات رہ گئی ہے، وہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے نا، اور جس کو مشبہ بہ کہتے ہیں، اس میں جو وجہ شبہ ہوتی ہے وہ کامل ہوتی ہے، کامل، بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی، تبھی اس کے ساتھ تشبیہ۔ یہ تو کہتے ہیں کہ فیصل شیر کی طرح ہے، یہ کہتے ہیں کیونکہ شیر میں بہادری بڑی مشہور ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ شیر فیصل کی طرح ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بہادری میں وہ کامل ہے، اس کی بہادری بڑی مشہور ہے، اور اس میں اتنی نہیں۔ اگر اس میں اس سے زیادہ ہوتی تو پھر شیر کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی۔ اس کو شیر کے ساتھ جو دی جا رہی ہے تو وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہاں وجہ شبہ کامل ہے، وہ پوری طرح بہادر ہے، اس کی بہادری لوگوں کے اندر معروف ہے، مشہور ہے۔ اب ذرا سنیں جی، چار باتیں سمجھ آ گئی؟ کون سی چار باتیں؟ مشبہ، نمبر دو، نمبر تین وجہ شبہ، اور چوتھی چیز کہ وجہ شبہ کس میں کامل ہوتی ہے؟ مشبہ بہ میں۔ اب ذرا آئیں جی آیت کی طرف، اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ،
آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، آپ نہیں سنا سکتے۔ اللہ نے مردوں کو تشبیہ دی، نہ کافروں کو تشبیہ دی ہے کن کے ساتھ؟ مردوں کے ساتھ۔ کافروں کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ اب ذرا سنیں، مشبہ کون ہے؟ کافر۔ مشبہ بھی کون ہے؟ مردے۔ وجہ شبہ کیا ہے دونوں میں؟ نہ سننا۔ کیا ہے جی؟ نہ سننا۔ ہاں، نہ سننا۔ لیکن مردوں میں کامل ہے، مردوں میں کامل ہے، اور ان میں اتنی کامل نہیں ہے۔ وہ بالکل نہیں سنتے، یہ سنتے ہیں لیکن نفع نہیں اٹھاتے، ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ سناتے بھی رہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان میں کامل ہے وجہ شبہ، اور ان میں اس درجے کی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت آیت کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے جی۔ اسی طرح تشبیہ دی جاتی ہے، ایک میں دعویٰ ہوتا ہے، ایک میں حقیقت ہوتی ہے۔ مردوں میں حقیقت ہے نہ سننے کی، اور کافر ان میں دعویٰ ہے اس بات کا کہ یہ بھی سنتے نہیں ہیں جی۔ یہ دعویٰ ہے، یہ انسان کے اندر ایک بات ہے جو وہ باہر لا رہا ہے، ادعا، اس کو کہتے ہیں ادعا، ایک دعویٰ کرنا، ایک بات منوانا۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں جی۔ میں کسی کو بار بار بات کروں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، اور وہ میری بات کو نہ مانے، اثر ہی نہ ہو، جس طرح طالب علموں پہ کو نہیں ہوتا جی، ہر روز نویاں گلاں سمجھاونیاں پونیاں جی، اثر ہی نہ ہو، اثر ہی نہ ہو۔ اچھا، ایک اور آدمی وہ کھڑا ہے، وہ اس حالت کو دیکھ رہا ہے مسلسل کہ استاذ بات کر رہے ہیں، طالب علم پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، تو وہ کہتا ہے استاد جی چھوڑو، استاد جی چھوڑو، کہ کداں نال گلاں کریں دے کھلوتے ہو۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں جی؟ کس نال گلاں کریں دے کھلوتے ہو؟ اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کس سے کر رہے ہو؟ دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ تو ایسے ہیں جس طرح کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ دیواروں سے۔ کیا مطلب ہے دیواروں سے؟ کہ اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ دیوار کی طرح۔ کس بات میں؟ نہ سننے میں۔ کس میں؟ وہ بالکل نہیں سنتی، لیکن یہ سنتا تو ہے، اثر نہیں ہوتا۔ یہ محاورہ ہے جی، یہ ہم ہر زبان کا محاورہ ہے۔ انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر کہہ دے نال سر کھپیندے پے ہو۔ یہ مردے ہیں، مردے مردوں کی طرح ہے، وہ بالکل نہیں سنتے، اور یہ سنتے ہیں لیکن تیری بات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ وجہ شبہ کامل ہے، مردوں میں نہ سننا کامل ہے، اور ان میں نہ سننا یہ تشبیہاً ہے کہ ان کو ان کے ساتھ کیا دی گئی ہے جی؟ تشبیہ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اچھا جی، کیا روزے کی حالت میں بھاپ لی جا سکتی ہے؟ عبد الوحید کا یہ مطلب ہے سوال ہے۔ بھاپ روزے کی حالت میں، یہ دھوئیں کے حکم میں ہے جی۔ جس طرح دھواں اس کا لینا اندر، تو اس سے روزہ متاثر ہوتا ہے جی، روزہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ دھواں اگر کھینچا جائے اندر تو اس سے روزہ متاثر ہوتا ہے، بالکل بھاپ لینے سے بھی روزہ متاثر ہوگا جی۔ کیا بوتل لگنے سے روزہ؟ نہیں، اس سے بوتل لگنے سے ختم نہیں ہوتا روزہ۔ باہر سے کوئی چیز اندر چلی جائے بوتل کی شکل میں تو اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا۔ البتہ لگوانی نہیں چاہیے کہ اس لیے کہ میرے اندر طاقت آئے، یہ روزے کی روح کے منافی ہے جی۔ روزے کی حالت میں قے آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا قے آنے سے جی، جتنی مرضی قے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر قے آئی اور آپ نے اندر نگل لی پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عورتیں مل کر نماز تسبیح با جماعت نہیں پڑھ سکتی جی۔ حافظ ہارون کا سوال تھا، عمیر کا، شاید بلال۔ نبی کریم کی داڑھی مٹھ کے برابر تھی، اس کی دلیل بتا دیں۔ دیکھیں، دلیل یہ ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مٹھ کے برابر تھی، کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہم حضور کی قرات، وہ جب آپ زور کی نماز کی قرات فرمایا کرتے تھے تو ہم آپ کے سائے سے معلوم کرتے تھے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، اور وہ سایہ تھا داڑھی مبارک ہلتی تھی۔ یہ حدیث میں موجود ہے، داڑھی مبارک ہلتی تھی، سایہ۔ یہ کون سی داڑھی ہلتی ہے؟ جو مٹھ سے چھوٹی ہو جی، اس نے کیا ہلنا ہے جی، معلوم ہوتا ہے بڑی ہے۔ پھر ابن عمر کا قول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ خود احرام کے بعد ایک مٹھی سے آگے داڑھی کٹوا دیا کرتے تھے، مٹھی سے آگے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہوگا انہوں نے۔ پھر حدیث موجود ہے کس الشوارب واف اللحا، مونچھیں کٹواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ تو جب یہ حکم میرے نبی نے دیا تو یقیناً یہ بھی ہے۔ اور پھر حدیث میں جو شمائل کی کتابیں ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی داڑھی گھنی تھی جی، کثیر اللحیہ، بڑی داڑھی والے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ استاد جی ہم ایک کمرے میں ہیں، باہر نہیں جا سکتے، تو کیا ہم کمرے میں اپنی جماعت کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں کروا سکتے ہیں، اگر باہر نہیں جا سکتے تو چلیں جی۔ کون؟